ایک وقت تھا جب پاکستان پائی پائی کو ترس رہا تھا. لوگ آٹے، دالوں اور گھی کی قیمتوں کی وجہ سے فاقوں پر مجبور تھے. مہنگائی اور معیشت کا یہ عالم تھا کہ احسن اقبال نے لوگوں کو 2 کپ چائے پینے کی بجائے 1 کپ چائے پینے کا مشورہ تک دے ڈالا تھا. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں. صرف یہی نہیں، ہمیشہ سے سپورٹ کرنے والے دوست ممالک سعودی عرب، چین اور قطر بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے اور دنیا کے تمام بڑے ادارے پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے. پاکستان could go bankrupt. It could be the next Sri Lanka. ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کی معیشت کا کراچی 100 انڈیکس 1,09,000 تک پہنچ چکا ہے. صرف یہی نہیں، حکومتی ادارے تو یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں گزشتہ 70 مہینوں کے بعد بڑی کمی آئی ہے. لیکن دوسری طرف عوام چیخ رہی ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ 1 پیسہ بڑھاتی ہے یہ 5 روپیے بڑھا دیتے ہیں. آمدن کم ہے، چیزیں مہنگی ہیں. حکومتی ادارے سچے ہیں یا پھر عوام؟ ٹی وی اسکرینوں پر دکھائے جانے والا کراچی 100 انڈیکس فیک ہے یا پھر اوریجنل؟ معیشت تو اچھی جا رہی ہے مگر پھر عوام کیوں چیخ رہی ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی اسی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے. میں ہوں عدنان شمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفاموسکوپی. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. کہ اسکول، کالج یا پھر یونیورسٹی گروپ میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تو ضرور ہوتا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آج 200 روپے دے دے، کل واپس کر دوں گا، لیکن پھر وہ کل کبھی آتا ہی نہیں. اس دوست کا نام اپنے فون پر چینج کر کے پاکستان لکھ دے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی کچھ ایسے ہی چلتی ہے. ہر سال دوست ممالک اور IMF سے قرض لیا جاتا ہے، پھر قرض کا انٹرسٹ بڑھتا ہے. یہ سب پے کرنے کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں، پھر اس لون کا انٹرسٹ چکانے کے لیے اور لون لیا جاتا ہے، اور اس میں عام عوام صرف اور صرف ذلیل ہوتی ہے کیونکہ اس کا فائدہ عام عوام کو ہوتا ہی نہیں. پاکستان کو اس وقت قرض کی لت لگ چکی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیسے کماتا کیسے ہے. پاکستان کے بجٹ کو ہی دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 28.5% حصہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے جو 3,93 کروڑ بنتے ہیں، اور ملٹری کو 1.5 لاکھ کروڑ ہر سال دے دیا جاتا ہے. صرف ان 2 باتوں میں پاکستان اپنے پورے بجٹ کا 40% تک اڑا دیتا ہے. تو باقی کاموں کے لیے پھر کیا بچے گا؟ تعلیم اور صحت پر بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جدت کے اس دور میں بھی پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں. بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سکولوں میں لوگوں نے بھینسیں تک باندھ رکھی ہیں. انفراسٹرکچر بری طرح سے متاثر ہے. ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ڈرپ تک نہیں ملتی. اب آتے ہیں اصل مدعے پر کہ پاکستان کی اکانومی آج کل اوپر کیسے جا رہی ہے. عام طور پر سٹاک مارکیٹ بتدریج بڑھتی ہے، مگر حالیہ مہینوں میں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایک کے بعد ایک ریکارڈ بنا رہی ہے. وہ 100 انڈیکس جو 80,000 تک نہیں پہنچتا تھا وہ اب 1,09,000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. سٹاک مارکیٹ عموماً معیشت کی پوزیشن کا میزان سمجھی جاتی ہے. جتنی بہتر معیشت ہوگی اتنی ہی بہتر مارکیٹ کی کارکردگی ہوگی. تاہم پاکستان کی بلند ہوتی سٹاک مارکیٹ اور ملک کی معیشت و سیاست کی پریشان کن حالت کے درمیان ایک عجیب و غریب تضاد محسوس ہو رہا ہے. مگر پھر بھی حکومتی ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مہنگائی جو مئی 2023 میں 38% تک پہنچ گئی تھی، اب پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے بعد اب سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے. اور اس کا دعویٰ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. 1 کلو گندم جو پچھلے سال مئی میں 130 روپے سے زیادہ کی قیمت پر مل رہی تھی، اب اس کی قیمت تقریباً 102 روپے ہو چکی ہے. ایندھن کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے جو مئی 2023 میں 288 روپے فی لیٹر تھی، اب یہ 250 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے. جبکہ دوسری طرف ملک کے مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو فروری 2023 میں $2.9 بلین تک گر گئے تھے، جو صرف 3 ہفتوں کی درآمدات کے لیے کافی تھے، اب $9 بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، جو گزشتہ 6 سالوں کے اوسط سطح کے قریب ہیں. اسی طرح پاکستانی روپے کی قیمت جو پچھلے 2 سالوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 60% سے زیادہ گر چکی تھی، اب 280 روپے کے قریب قدرے مستحکم ہو چکی ہے.
IMF जो मई में पाकिस्तान के साथ $3 अरब का 9 माह का स्टैंड बाई एग्रीमेंट मुकम्मल कर चुका है, उसने भी मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी की तस्दीक कर दी है। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में मोतदिल तरक्की वापस आई है, बैरूनी दबाव कम हुए हैं और अगरचे महंगाई अब भी ज़्यादा है मगर इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। जबकि स्टॉक मार्केट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह IMF के $7 अरब की मंजूरी को बताया जा रहा है और यूं पाकिस्तान 25 बार IMF से लोन ले चुका है। पाकिस्तान ने सबसे पहली किस्त 1958 में हासिल की थी। जबकि महंगाई में कमी ना होने की वजह स्टॉक मार्केट का मुस्तहकम ना रहना भी बताई जाती है। जबकि एक और बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि जो स्टॉक मार्केट इस वक्त बढ़ रही है उसका फायदा आम आवाम को नहीं बल्कि उन चंद इन्वेस्टर्स को होता है जो पहले ही पाकिस्तानी एलीट का 1% है। और अगर मुआशी इशारे इसी तरह से मस्बत रहते हैं तो तकरीबन 1 साल के बाद महंगाई में भी मजीद कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मईशत लंबे अरसे तक मुस्तहकम रहेगी। अगरचे मईशत दानों का कहना है कि इस्तेहकाम के आसार हैं, वो एहतियात बरतने की तजवीज़ देते हैं और ये भी नोट करते हैं कि ये बेहतरी महदूद पॉलिसी फैसलों की वजह से आई है जिनमें दरामदात पर पाबंदियाँ भी शामिल हैं और बिजली की कीमतें तो अब भी पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की माहिर इक़्तिसादियात सफ़िया आफ्ताब बताती हैं कि रोज़गार में इजाफा नहीं हो रहा और बिजली के बिल भी अब तो पाकिस्तान में नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। जबकि कराची के माहिर इक़्तिसादियात अमार हबीब खान मईशत की बहाली के इम्कान के बारे में ज़्यादा पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि मईशत एडजस्टमेंट के अमल में है, जैसे ही ये जारी रहता है और जैसे जैसे इस्लाहात आगे बढ़ती हैं इसका ट्रिकल डाउन असर शुरू हो जाएगा। अगर ये जारी रहा तो महंगाई भी कम हो जाएगी और कारोबारी लोग दोबारा सरमायाकारी करना शुरू कर देंगे जिससे मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर इकोनॉमिस्ट साजिद अमीन जावेद कहते हैं कि ये आर्जी इस्तेहकाम है, ये माजी में भी हासिल किया गया लेकिन कभी बरकरार नहीं रह सका। ये तब ख़त्म हो जाता है जब मईशत आला तरक्की की जानिब बढ़ती है। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से नाजुक मोड़ पर ही रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हुक्मरानों का कर्जा लेना है। कुछ दिन पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए वजारत इक़्तिसादी अमूर के हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IMF से $7.72 अरब से ज़ायद का कर्जा लिया था, जिसकी वजह से ये कर्ज लेने वाली हुकूमतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही जिसने $6.48 अरब का कर्जा लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही जिसने $6 अरब का कर्जा लिया जो PMLN से $480 मिलियन कम था। पाकिस्तान की मईशत आजकल कुछ बेहतर हो रही है जिससे मुल्क में मायूसी के बादल छट रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और सियासी हालात कुछ बेहतर हों ताकि पाकिस्तान की गरीब आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। आप पाकिस्तानी मईशत के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।